دوستوں ویڈیو میں بنا رہی ہوں، اس کو تیسری مرتبہ بنا رہی ہوں اور میری ویڈیو بن نہیں رہی ہے۔ ویڈیو کا موضوع کیا ہے؟ ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ یہ ایک ایڈوکیٹ کو کہتے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر FBI نے جو یہ قانون لاگو کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو رینٹ پر اپنا مکان دکان دیتے ہیں اور اس کی اگر آمدنی 15,000 سے ابو ہے، 15,000 سے ابو ہے، یعنی کہ 16 بھی ہے، 15,500 بھی ہو گئی تو ابو ہو گئی، تو پھر آپ کو 10% اس کو جو ہے وہ FBI کو اس کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ میرا سوال یہ ہے کیونکہ میری ویڈیو بار بار کٹ رہی ہے اور میں بڑی پریشان ہوں کہ تیسری بار بنا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ مکمل ہو جائے۔ مجھے یہ سن کر میں یقیناً شاکڈ ہوئی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم وہ پیمنٹ لیتے ہیں کرایہ دار سے، تو ہمارا جو بھی گھر ہوتا ہے اور اس کو ہم سورس آف انکم جب ہم اسے بناتے ہیں تو 15,000 روپے میں آپ دیکھیں نا آتا کیا ہے۔ اس کا اگر آپ لگائیں تو مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مینٹیننس میں چلا جاتا ہے بہت سارا پیسہ۔ اس لیے جو مکان مل رہے ہیں وہ جو ہے اس طرح مل رہے ہیں کہ بلڈنگوں میں اگر ایک کمرہ ہے تو وہ 10,000 کا گھر ہے، اور اگر 4 کمرے ہیں تو 40,000 روپے آپ کو مہینہ جو ہے وہ دینا ہے۔ اب 40,000 میں یہ جو کبھی یہ جو بل آتا ہے 50,000 کا، 60,000 کا بجلی کا بل اور گیس کا 8,000، 5,000، 4,000، 3,000، 9,000، یہ کون بھرتا ہے؟ یہ FBI تو نہیں بھرے گی نا، یہ تو مالک مکان کو بھرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، اس سے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے وابستہ، اس سے گھر کا روزمرہ کا خرچہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی تو آمدنی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگر وہ 10% FBI کو دے دیں گے تو پھر ان کو ہوگا بہت زیادہ لاس۔ اور مکان تو ایسا ہے کیونکہ اس میں پیسہ لگتا ہے، اس میں پیسہ لگتا رہتا ہے مکان میں۔ اگر آپ کو اپنے مکان کی مینٹیننس رکھنی ہے، اس کو اگر آپ نے کرائے پہ دینا ہے تو آپ کو اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ آپ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب یہ کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسے اگر آپ کی دیواریں خراب ہو گئیں، رنگ روغن خراب ہو گیا، وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ آپ کو ایکول پڑ جاتا ہے تقریباً۔ بس یہ ہے کہ ارننگ آتی ہے، اس میں سے آپ اگر ہاف خرچ کرتے ہیں تو ہاف جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مکان میں لگانا پڑتا ہے۔ اور جو انسان رینٹ پہ دیتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دیتا ہے، فیسیاں بھرنے کے لیے دیتا ہے، اور ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایک دن کا کھانا جو ہے وہ پکانے کے لیے 3 ٹائم کا کھانا پکانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں تو 2,500-3,000 روپے چاہیے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، تو آپ ویسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ جناب علی، ایک وقت تھا کہ مجھے چیزوں کی قیمتوں کا بالکل نہیں معلوم تھا، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ کون سی چیز کلو میں آتی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ سیر میں آتی ہے، اور کون سی چیز کتنے روپے کلو ہے۔ تو آج مجھے پتہ ہے کیونکہ آج میں گھر کی سربراہ ہوں۔ آج مجھے پتہ ہے کیونکہ مجھ پر ذمہ داری ہے۔ آج مجھے پتہ ہے یہ تو مکان پر جو زکوٰۃ نہیں رکھی گئی اس کی کچھ نہ کچھ تو وجوہات ہیں، لیکن آپ اس کو ٹیکس پہ مطلب ہمیں کرنا پڑے گا، تو یہ ایک انتہائی مطلب غلط قانون ہے۔ میں اس قانون کی بالکل نفی کرتی ہوں بحیثیت ایک سوشلسٹ۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ تعلیم سے دور ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم مہنگی کر دی، پھر سفر مہنگا ہو گیا ہے، بہت بسز نہیں ہیں، اگر بسز ہیں حادثے بہت سنگین، حادثات کا روڈ اس وقت ایسے ہیں کہ بہت سنگین حادثات کا خطرہ ہے۔ آپ کسی بھی روڈ پہ آپ ماہرین کو بلا لیں، غیر ملکی ماہرین کو، تو وہ بتائیں گے کہ کراچی کا تو ایک روڈ بھی اس قابل نہیں ہے جہاں پہ کہ سفر کیا جائے۔ ایم اے جناح روڈ کچھ بہتر تھا، لیکن ایم اے جناح روڈ کا یہ حشر ہے کہ اسے بھی کھود دیا گیا اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے پہلے سے کھدائی کرنا شروع کی ہے، اور دل پسند جو ایک مطلب مشہور سویٹ کی جو ہے دکان ہے، وہاں تک انہوں نے کھدائی کر دی ہے اور بہت گہرا اسے کھودا ہے۔
اسی طرح جب آپ گلستان جوہر کی طرف جائیں گے وہاں پہ کھدائی ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح جب آپ نمائش جائیں گے تو ادھر ساری آگے کھدائی ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ جاتے ہیں یہ جو بڑے مطلب مشہور ایکس رے وغیرہ جہاں ہوتے ہیں، لیبرٹی ہے بڑی تو لیبارٹری ہے بڑی، تو وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں تو روڈ اتنے کھدے ہوئے ہیں، خندقیں کھدی ہوئی ہیں روڈوں میں، تو انتہائی مطلب شرمناک صورت حال ہے. اچھا شارع فیصل پہ چلے جائیں تو ماشاء اللہ اگر آپ ایک راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ سے بھولے سے رہ جاتا ہے، اتنی دور تک کٹ ہے کہ آپ کو پورا شہر گھوم کے واپس آنا پڑتا ہے. کہیں پر انہوں نے کٹ نہیں کیے ہو. تو جناب علی یہ کس وجہ سے جو ہے آپ کرائے کی مد میں جو ہے آپ کرائے پہ جو ہے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے. یہ عوام پہ ظلم ہے. ویسے بھی اس عوام پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں. ویسے بھی عوام میں ایف بی آر سے ایک سوال کرتی ہوں، یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے کیوں ٹیکس نہیں لیتے؟ یہ جو بڑے بڑے لوگ جو کراچی کی تجوریوں کو اپنی جیب سمجھ کے بیٹھے ہیں، اور کراچی کی تجوری کو چھوڑ دیں، جو پاکستان کے خزانے کو اپنی ذاتی جیب سمجھتے ہیں، یہاں کی عوام کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، اور یہاں کے سرکاری اہلکاروں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے. وہ سویلینز آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ ہمیشہ عوام کی گردن پہ پیر کیوں رکھتے ہیں؟ ایف بی آر سے میرا واسطہ نہیں پڑا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایف بی آر کے لوگ مجھے اس لیے پسند ہے کہ ان کا یونیفارم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں نے اب تک کسی کو بھی کسی غیر مہذبانہ فعل میں نہیں دیکھا. بہت کم میرا ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، دور دور سے ضرور ان لوگوں کو دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ فورسز جو ہے اپنے ملک کی اسپیشلی خواتین کو بہت پسند ہوتی ہے. خواتین وہاں پر تحفظ کا ایک مطلب وہ کرتی ہے. پولیس سے شکایات ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں خواتین کو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پولیس جو ہے اس ادارے کو اس قدر مستحکم کیا ہی نہیں گیا، اس سطح پر اس ادارے کو رکھا ہی نہیں گیا جو اس کی بین الاقوامی ایک امیج تھا. اس امیج میں آپ اس کو خود مختار ادارہ کہتے ہیں، اس کو آرمی کا ذیلی ادارہ بنا دیتے جسے رینجرز ہے. تو پھر ہماری پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ دیکھنے دکھانے کے لائق ہوتی ہے. اور پھر آپ ان کو بھی جو ہے نا، جیسے ہم فوج کو سیلیوٹ کرتے ہیں ایسے ہم پولیس کو بھی سیلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پولیس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ان کے بارے میں کچھ برا، میں اس لیے نہیں کہتی کیونکہ پولیس کو میں ایک مجبور ادارہ سمجھتی ہوں، اور اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ سویلینس کے ہیں. وہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا اس قدر ڈیمیج ہو چکا ہے، اس طرح ڈسٹرائے ہو چکا ہے کہ ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو پولیٹیشنز بھی مجبور ہیں، وہ خاندانوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. کبھی ایک خاندان میں اگر ایک بندہ کسی اہم عہدے پر ہوتا ہے تو پھر دوسرے بندے کو پولیٹیشین میں کسی بھی عہدے پر کم از کم 3 نسلوں کو آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور اگر کوئی بھی شخص پولیٹیشین اگر آ جاتا ہے سیٹ پر ایک بار تو پھر اس کو 3 سال کے لیے اس کو، یا پھر کم از کم اگر وہ 5 سال کیونکہ رہتا ہے تو پھر 3 سال اس کو گیپ دے کے، اور پھر اگر اس کے خاندان کا کوئی بندہ آنا چاہے تو وہ ضرور آئے، ورنہ وہ نہ آئے تو بہتر ہے. ایسا کوئی سسٹم ضرور پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ یہ جو پاکستانی خزانہ ہے یہ ڈاکوؤں سے محفوظ رہے. ان ڈاکوؤں سے جو سویلینز ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اگر بالفرض یہ کہ یہ عام لوگ جب آتے ہیں سیاست دانوں کے مطلب پھر ان کو ٹکٹ مل جاتے ہیں، پھر کس طرح ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے لیے ایک مصیبت اور عذاب الہی ہے. اصل میں یہ تو عذاب الہی ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. اور یہ جو بڑے بڑے لوگ کہہ کے چلے گئے، جو جمہوریت کا راگ الاپتے تھے تو وہ کہہ کے چلے گئے کہ جمہوریت جو ہے وہ انتقام ہے. تو جمہوریت انتقام نہیں ہے، جمہوریت تو سزا ہے، جمہوریت عذاب ہے. لکھ کے جمہوریت سزا ہے، جمہوریت عذاب ہے، عذاب الہی ہے پاکستان میں جمہوریت. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ فوج، رینجرز اور پولیس کو برا نہ کہیں اور اپنے اعمال صحیح کریں. اور ایف بی آر سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ قوانین جو بنا رہے ہیں یہ جو ہے انسانی حقوق
کی پامالی کا سبب ہیں. اس سے بچے جو ہے بیوائیں یا وہ مرد حضرات جو اسی سے ہی اپنی روٹی روزی کما کے اپنے گھر میں جو ہے وہ اپنا مطلب یہ کہ ان کی عزتیں محفوظ رہ جاتی ہیں ان مردوں کی کہ چلو تھوڑا سا انہوں نے 2 کمروں کا گھر بنا کے اس کو کرائے پہ دے دیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے بچوں کی روٹی روزی چل رہی ہے اور وہ مرد کم از کم اپنے گھر میں عزت سے ہیں. ان کو کوئی تانا نہیں مل رہا, کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, کوئی ان پہ لانتیں نہیں بھیج رہی عورتیں اور ان کی اولادیں. اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو ضرور کہ معاشرے میں جو ہے وہ بددلی اور بے دلی پھیلے گی. اور میں اس قانون کے بالکل خلاف ہوں. جس پیسے پہ اللہ نے زکوٰۃ نہیں لگائی وہ اس لیے ہے کہ یہ بہت برا پیسہ ہے. مکان جائیداد کا پیسہ جو ہے برا پیسہ ہے. آپ اس پہ نہیں لگائیں, دکانوں پہ نہیں لگائیں جو بالکل کاروبار کر رہے ہیں, چیزیں بیچ رہے ہیں. وہ بڑی سطح پر تو آپ ان پہ ٹیکس لگاتے ہیں. پھر ہم لوگ جو چیزیں عوام خریدتی ہے تو جتنی بھی چیزیں آپ ایک تبت کی کریم خرید لیں اس پہ ٹیکس لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ قیمت کے ساتھ پہلے ٹیکس ادا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو چیز دی جاتی ہے. ہم کسی بھی اسٹور پہ چلے جائیں, اگر ہم بالفرض اگر ہم خوشبو کے لیے اگربتیاں لیتے ہیں لوگ میلاد شریف وغیرہ کے لیے یا اس کے لیے اس کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ٹیکس لکھا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ اس کو خریدنے سے پہلے تو آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو بھائی یہ معاف کریں, پاکستان کی عوام کو معاف کریں, ان کا خیال کریں, ان کی عزت و آبرو کا خیال کریں, یہاں کے بچوں کی تعلیم کا خیال کریں. اور آپ جانتے ہیں مدرسے اور تعلیمی ادارے جو ہے وہ تعلیم کے قابل ہی نہیں رہ گئے. والدین بہت پریشان ہیں, انسان بہت پریشان ہے, عورتیں بہت پریشان ہیں, بوڑھے بہت پریشان ہیں, بچے بہت پریشان ہیں. دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں, بیماریاں بہت زیادہ آ گئی ہیں. غیر ملکی مصنوعات نے صحت اور زندگی کو عذاب کر کے رکھ دیا ان کی درآمد نے. اور اب جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوانین جو ہے آئندہ تو بہت زیادہ اثر انداز ہونے والے ہیں. اور جو پیسہ اگر ملک ڈوب گیا ہے کسی بھی سطح پر تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پیسہ تو کسی اور لوگوں نے کھا لیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک سانس عوام کی ایک ایک سانس سے جو ہے نا خراج وصول کیا جائے, تو ایسا نہیں کریں. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور مجھے اس وقت تو مطلب کیسے قانون ہے ایک مطلب میں قانون دان تو نہیں ہوں, میں لکھاری ہوں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ غلط قانون ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے کون سے کس طبقے کے لوگ جو ہے وہ جائیدادوں کا جو ہے وہ پیسہ کھا کے اپنا بیچارے گھر چلا رہے ہیں, اور ان کی جائیدادیں کس قسم کی ہیں, اور وہ کس طرح سے مطلب کیا میں آپ کو بولوں. مجھے FBR سے میں یہ کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہوا اور بہت زیادہ افسوس ہوا. اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.